جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ خاندانوں کو جوڑے رکھنے کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں جناب، بیٹیاں نہ تو الفی ہیں اور نہ ہی قربانی کا جانور۔ تربیت کی 4 تلواروں سے اپنے نفس کے ساتھ لڑو، تھوڑا کھاؤ، کم سو، کم بولو، اور جب لوگ تمہیں نقصان پہنچائیں تو صبر کرو، اس سے تمہارا نفس اطاعت کے راستے پر چلنے لگے گا۔ ڈپریشن میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یا تو کوئی ناکامی ہوتی ہے یا پھر ماضی کا کوئی گلٹ۔ دل کی صفائی توبہ سے ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے جو بار بار کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ سیکیور ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو چھوڑے گا خود ہی پچھتائے گا۔ یہ اس کا نقصان ہے، میرا نہیں۔ ہاں مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میرے پاس میں ہوں، اس کے پاس میں نہیں رہوں گی تو نقصان اس کا ہونا ہے۔ لوگوں نے باڈی شیمنگ کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ بھری محفل میں کسی کے وزن کا ذکر کرنا باڈی شیمنگ ہے۔ سب کے سامنے کسی کو وزن کے بارے میں مفت مشورے دینا بھی باڈی شیمنگ ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کوئی شخص اپنے ویٹ لاس کے سفر میں پہلے ہی کتنی کوشش کر رہا ہے۔ خود سے خوش ہونا سیکھیں۔ اگر آپ کاؤچ کے آلو بن بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، نئے سرے سے شروع کریں۔ ہر روز سورج غروب ہو کر روشن نکلتا ہے، تاکہ ہر انسان جان لے کہ شدید اندھیرے میں ڈوب جانے کے بعد بھی وہ روشن ہو کر ابھر سکتا ہے۔ ہر برے فیز کے بعد اگلی صبح آپ خود کو اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو۔ آپ نے اپنے دبلے وجود سے کسی کو متاثر نہیں کرنا۔ دبلا وجود یا اسمارٹنیس متاثر نہیں کرتی، شخصیت، اعتماد اور رویہ متاثر کرتا ہے۔ جب کوئی آپ پر چوٹ کرے تو انسان فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کب چوٹ کی جا رہی ہے، تو اپنی اس چیز کا ذکر فخر سے کیا کریں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہا کریں۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے دفن کرنے کے لیے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو دل سے کینہ، حسد، بغض، نفرت، تکبر اور انا کو نکالنا پڑے گا۔ اللہ کی دوستی حاصل کرنی ہے تو اس کے بندوں پر مہربان ہونا پڑے گا، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی تو ملتی ہی ہے اور نیکی کرنے سے رب مل جاتا ہے۔ دین اسلام تو کہتا ہے تم ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، اور ہم دیندار لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چھوٹی سی چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر آپ اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ ضرور بن سکتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رسک اٹھایا، زیادہ چھوڑ دیا۔
ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تکبر کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے، اور یہ ایک بدتر تکبر ہے کہ دوسرے کی بات کے غلط ہونے کا فیصلہ محض آپ اس بنیاد پر کریں کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کم تر ہے۔ جس کے ساتھ خیر کریں اس کے شر سے ڈریں، اس لیے کیونکہ آپ اپنی خیر کے بدلے اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ خیر تو ساری اللہ کی ہی طرف سے ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان جب اللہ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس ذات کا اقداس کا شکر گزار نہیں ہوا تو وہ آپ کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمہارے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ مت برتو۔ تمہارا رویہ تمہاری شخصیت کا عکاس ہے اور اس کا کردار اپنی شخصیت کا آئینہ دار ہے، سو تم اپنے اخلاق کی نمائندگی کرو، اس کی اخلاق کی نہیں۔ ظاہر ہے برتن سے وہی کچھ چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ ذرا سوچیے، اللہ سے غافل ہو کر کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو بری طرح منہ کے بل ہی گریں گے۔ پناہ مانگیں دنیا کی ہر اس چیز سے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیں، پھر آپ کبھی ذلیل و رسوا اور پریشان نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ 3 چیزیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی اور دوسروں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ نمبر 1، تنقید سے پہلے تحقیق، نمبر 2، الزام سے پہلے ثبوت، اور نمبر 3، اختلاف سے پہلے دلیل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔